آگے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مستحق صرف فقراء ہیں۔ فقراء سے مراد یہ بھیک مانگنے والے نہیں، بلکہ فقراء سے مراد وہ شرعی مستحق ہے کہ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اس کی تعریف ابھی آخر میں ہم انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ والمساکین، اور مسکین لوگ، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے عاملین۔ اس زمانے میں اسلام نے بیت المال کا نظام مقرر کیا اور زکوٰۃ لینے والے مقرر فرمائے، تو جو زکوٰۃ لینے کے لیے گورنمنٹ اسلامیہ کی طرف سے آئیں ان کی تنخواہیں اس زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہیں۔ والعاملین علیہا، فی زمانہ بیت المال کا جو نظام ہے اس میں کوئی شرعی تقاضے ملحوظ نہیں رکھے جاتے، بلکہ ہمارے یہاں جو نظام جسے کہا جاتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ کی رقم جمع ہوتی ہے، اس میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ سود بھی جمع کرتے ہیں۔ مثلا بینک کی یہاں جو رقم جمع ہوتی ہے، بینک اس رقم سے زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے رمضان میں، لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں، یعنی وہ اکاؤنٹس جن پر سود لگایا جاتا ہے، بینک اصل رقم سے زکوٰۃ نہیں کاٹتی، جو سود کی رقم ہے جو اس پر اضافہ ہوا ہے اس میں سے زکوٰۃ کاٹتی ہے، اور وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس پر تو ہمارا حق ہی نہیں ہے، تو لہذا بینک کی زکوٰۃ کاٹنے سے زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں ہے۔ اور ایسے اکاؤنٹ میں جس کے اندر سود کی رقم کا اضافہ ہوتا ہے، ایسے اکاؤنٹ میں بینک میں رقم رکھنا ہی درست نہیں ہے۔ فی زمانہ بیت المال کا نظام موجود نہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دو جو ہیں تو کافر مگر ان کے دلوں کو نرم کرنا مقصود ہے۔ تو ایسے کافر کہ جو اسلام کی طرف مائل ہونے لگے ہیں، تو ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ابتدائے اسلام میں زکوٰۃ دینے کی اجازت تھی، پھر بعد میں منع کر دیا گیا۔ اب کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں زکوٰۃ دینے کی یہ معنی ہے کہ ایک غلام ہو، اس کا آقا اس سے یہ کہے کہ تو اتنی رقم مجھے کہیں سے لا دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس غلام کو ہم نے زکوٰۃ میں وہ رقم دے دی، اس طرح وہ رقم آگے دے کر آزاد ہو گیا، لیکن فی زمانہ اب غلامی کا رواج نہیں۔ والغارمین، اور مقروض، ایسا شخص جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے پاس موجود جو مال ہے اس سے کئی گنا زیادہ قرضہ ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں یعنی مجاہدین کو زکوٰۃ دی جائے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو زکوٰۃ دی جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقررہ شدہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق فی زمانہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی نہ ہو، مثلا تقریباً 10,000 یا 11,000 اندازاً اس کی قیمت بنتی ہے۔ آپ معلوم کر لیجئے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت فی زمانہ کیا ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں، لیکن اس کے پاس سونا ہے یا روپے پیسے ہیں جن کی مالیت یا مال تجارت ہے، جس کی مالیت 10,000 یا 11,000 تک ہوتی ہے، تو ایسا شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے، اسے زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ
اتنی رقم بھی نہیں، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں، مگر اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان ضروریات سے زائد چیزیں ہیں. مثلا ایک اسکوٹر ہے، وہ تو اس کی ضرورت کی ہے، اور دوسری اسکوٹر اس کی ضرورت سے زائد ہے. تو اب ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ شرعی قاعدہ یہ ہے زکوٰۃ کے مستحق غربت کے نچلے طبقے میں جو لوگ ہیں وہ مستحق ہیں. تو جس کے پاس 2 اسکوٹریں ہیں اور وہ زکوٰۃ مانگتا ہے تو اپنی ایک اسکوٹر بیچ کر پہلے اسے خرچ کر دے، اور اس کے بعد پھر ضرورت ہو تو وہ زکوٰۃ اسے دی جا سکتی ہے. لیکن زکوٰۃ دینا اور چیز ہے اور زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا اور چیز ہے. ایسے شخص کو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، اس کی رقم نہ ہو، اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان نہ ہو، ایسے شخص کو زکوٰۃ تو دی جا سکتی ہے، مگر زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا جسے ہم بھیک مانگنا کہتے ہیں، یہ اسی کے لیے جائز ہے کہ جس کے لیے کھانے کے لیے نہ ہو، یہ پہننے کے لیے نہ ہو، یا رہنے کے لیے گھر نہ ہو، روڈ پر ہو. ایسے لوگ حدیث پاک میں انہیں سوال کرنے کی اجازت دی گئی. باقی کسی کے لیے سوال کرنا وہ ہرگز درست نہیں ہے، اور ایسا شخص جو ناجائز طور پہ سوال کرتا ہے حدیث پاک میں اسے حرام قرار دیا گیا. زکوٰۃ کے دیگر مسائل سیکھنے کے لیے بحر شریعت کا 5واں حصہ اس کا مطالعہ کیجیے. یہ کتاب کا نام ہے بحر شریعت، اور اس کے علاوہ علماء کی دیگر کتابیں بھی موجود ہیں. اور اگر کسی مسئلے میں الجھن ہو تو کسی مستند مفتی سے رجوع کیا جا سکتا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہے. اذن کان کو کہتے ہیں. عربوں میں یہ محاورہ تھا کہ جو کان کا کچا ہو، ہر بات سن کر یقین کر لیتا ہو، تو اسے کہتے یہ تو کان ہے، بس سن لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے. چونکہ منافقین اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم دیا، وہ اس کو نہیں مانتے تھے. تو اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں حضور مان لیتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. نعوذ باللہ من ذالک. اور مومنین تو ایسا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے. وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اذن خیر لکم، تمہارے لیے بہتری کا کان ہو. یعنی میں جو خاموشی اختیار کرتا ہوں اس میں تمہارے لیے بہتریاں ہیں. اگر میں ناراضگی کا اظہار کر دوں اور تمہاری گرفت کرنا شروع کر دوں اپنے علم کے مطابق، تو تمہارا زمین پر چلنا پھرنا محال ہو جائے. تو تمہیں مہلت دی جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تو تمام باتوں کو ہیں، لیکن پسند ان باتوں کو فرماتے ہیں جو باتیں مومنوں کی باتیں ہوں. یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا یقین رکھتے ہیں. جب مومن کوئی بات کرتے ہیں تو حضور ان پر یقین رکھتے ہیں. اور منافقین جب باتیں کرتے ہیں تو حضور خاموشی اختیار کر دیتے ہیں مصلحت کی وجہ سے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور آپ فرما دیجئے کہ میں تم میں سے ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہوں. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو بے ادبی کر کے اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم، اے مسلمانوں
یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیردوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کر دیں اور تمہیں بے وقوف بنا سکیں اور یہ ثابت کر سکے کہ ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اگر حضور سے محبت کرتے ہوتے تو حضور کی تعظیم و توقیر کرتے، بے ادبی نہ کرتے، کہ جسے محبت ہوتی ہے اس کی زبان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ان کی سازشوں کو جانتا ہے۔ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہ جانا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں وہ رہے گا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی رسوائی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ، منافق ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان پر کوئی سورت نازل نہ کر دی جائے۔ انہیں اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی سورت نازل ہو گئی اور ہمارے حالات کو بتا دیا گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ تنبئہم بما فی قلوبہم، ایسی سورت نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتوں کو ظاہر کر دے، اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے جب اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور یہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اللہ ہمارے دلوں کے حال کو لوگوں پہ ظاہر نہ کر دے تو ہم تو رسوا ہو جائیں گے۔ تو پھر اپنے دل کی اصلاح کیوں نہیں کرتے اور اپنے دل کو عشق رسول سے معمور کیوں نہیں کرتے؟ قل استہزئوا، اے محبوب آپ فرمائیے مذاق اڑاتے رہو، اپنی مستی میں مست رہو، گناہ کرتے رہو، تم اپنا انجام دیکھ لو گے۔ بطور تنبیہ فرمایا گیا، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالی اس بات کو ظاہر فرما دے گا جس بات کے اظہار سے تم ڈرتے ہو۔ اور آخر کار وہی ہوا، منافقوں کے نفاق کو اللہ تعالی نے ظاہر فرما دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بے ادبی کرتے، ان سے پوچھا جاتا کہ تم نے یہ جملہ کیوں کہا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ تم نے ایسا کیوں کہا، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، دل سے ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہم تو راستہ کاٹنے کے لیے ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ اگر دل میں حضور کی تعظیم ہو، توقیر ہو، تو بندہ ایسا جملہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا، تو بولنا تو دور کی بات ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسولوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے باوجود کافر ہو گئے، کہ حضور کی ادنا سی بے ادبی ایمان کو ضائع کر دیتی ہے۔ واقع اس طرح ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو راستے میں اکثر منافقین تو غزوہ تبوک میں نہ آئے، کچھ منافقین ساتھ آ گئے تھے، تو وہ راستے میں اس طرح مذاقاً کہہ رہے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام
کا یہ خیال ہے کہ ہم روم پر غالب آ جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بڑی دور کی باتیں کرتے ہیں۔ اس طرح حضور نے جو پیشین گوئیاں اور آپ نے غیب کی خبریں جو بتائی تھی اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے توبہ کر لی اور کچھ اپنے اس گناہ پر قائم دائم رہے۔ ارشاد فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں گے، اسے معاف کریں گے جس نے توبہ کر لی اور سچے وہ مومن بن گئے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ہم ایک گروہ کو عذاب دیں گے، وہ گروہ جس نے توبہ نہیں کی، اس وجہ سے کہ وہ گنہگار تھے، حضور کی بے ادبی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کی تعظیم و توقیر ہم سب کو نصیب فرمائے۔